بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت کرونا وائرس کی جو بیماری ہے پورے دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ سارے لوگوں کو اس نے اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، بہت سارے لوگ اس کے لپیٹ میں آ چکے ہیں اور لاک ڈاؤن پہ لاک ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی مسئلہ ایک یہ ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کی صورت میں تراویح کی نماز کس طرح پڑھ سکتے ہیں، تراویح کس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ تو مفتیان کرام نے اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کی ہیں جس کو ہم سامنے رکھ کر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں تراویح ادا کریں۔ لیکن یہ صورت تو بہت ہی افسوسناک ہے کہ ہم رمضان کے اندر جس طرح ہم نے پچھلے رمضان میں با جماعت تراویح ادا کی تھی اپنے مساجد میں، اس سال ہم با جماعت تراویح اپنے مساجد میں پڑھنے سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے تھے، مفتیان کرام نے اس کے جواب دے ہیں، تو اس فتوے کو میں پڑھ کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ لوگ اس فتوے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ یہ میرے اپنی بات نہیں ہے، یہ علماء مفتیان کرام کی باتیں ہیں، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ لوگوں کا بھی اس میں فائدہ ہوگا۔ تو سوال یہ تھا کہ لاک ڈاؤن میں تراویح سے متعلق مفتیان کرام کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلہ ذیل کے بارے میں۔ ملک میں لاک ڈاؤن میں توسیع ہو جانے کی وجہ سے رمضان مبارک کے ماہ مبارک کی اہم عبادتیں بھی گھر ہی میں انجام دینی ہوں گی۔ ایسے حالات میں چند سوالات درج ذیل ہے، امید ہے کہ رہنمائی فرما کر ممنون کریں گے۔ تو سائل نے پہلا سوال یہ پوچھا ہے، کیا تراویح کی نماز گھر پہ ادا کرنا جائز ہوگا؟ نیز تراویح کے جماعت کے لیے کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے؟ پہلا سوال انہوں نے کیا۔ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے، تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے، اس لیے اگر مسجد میں جماعت سے تراویح پڑھنا ممکن نہ ہو تو گھروں پر ہی تراویح پڑھنا ہوگا۔ تراویح کی جماعت عام نمازوں کی طرح 2 شخصوں سے بھی ادا ہو سکتی ہے، جماعت تراویح کی 2 شخصوں سے بھی ادا ہو سکتی ہے، اس بات کو دھیان میں رکھیں۔ دوسرا سوال سائل کا یہ تھا، اگر حفاظ نہ ملے تو غیر حافظ کیا تراویح پڑھا سکتے ہیں، اس کی شکل کیا ہوں گی؟ بہت جگہ باہر سے حفاظ منگانے کا معمول اور رواج تھا کہ ہر سال باہر سے حفاظ آتے ہیں، تراویح پڑھا کر جاتے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کی صورت میں تو آنا ناممکن ہے۔ اس لیے انہوں نے سوال کیا کہ حفاظ نہ ملے تو کیا غیر حافظ تراویح پڑھا سکتا ہے؟ اگر پڑھا سکتا ہے تو اس کی شکل کیا ہوں گی؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ تراویح پڑھنا ایک سنت ہے، اور تراویح میں مکمل قرآن پڑھنا یا سننا یہ ایک دوسری مستقل سنت ہے۔ اس لیے کوشش تو یہ ہونی چاہیے دونوں ہی سنتوں پر عمل ہو، لیکن کوئی حافظ اگر نہ ملے تو سورۃ الفیل سے سورۃ الناس تک پڑھ کر تراویح پڑھ لے، یا قرآن کریم میں کہیں سے پڑھ کر بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے اس کا جواب دیا۔ تیسرا سوال سائل کا یہ تھا، کچھ لوگ گھر میں ہی تراویح پڑھنا چاہے اور ان میں سے کوئی بھی شرعی داڑھی والا نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس سنت پر عمل نہیں کرتے، تو اگر کوئی نہ ہو، یعنی شرعی داڑھی والا کوئی نہ ہو لیکن قرآن صحیح پڑھنا جانتا ہو، تو کیا وہ تراویح کی امامت کر سکتا ہے اور جماعت کا ثواب ملے گا؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے، داڑھی کٹانے والے کی امامت مکروہ ہے، تحریمی ہے، لہٰذا باشرع شخص کو ہی امامت کرنی چاہیے، امام بنائے۔ لیکن اگر کوئی بھی باشرع نہیں ہے تو وہ شخص آئندہ داڑھی کی سنت کو زندگی میں لانے کا پکا ارادہ کرے اور ایک اہم سنت کی عملی مخالفت پر توبہ بھی کرے اور پھر تراویح کی امامت کر لے، نماز ہو جائیں گی، اور جماعت کا ثواب کا تھا تو جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ چوتھا سوال سائل کا یہ تھا، کچھ مساجد کے امام حافظ نہیں ہوتے، باہر سے حفاظ آتے ہیں تراویح پڑھانے کے لیے، لیکن اس دفعہ یہ ممکن نہیں نظر آ رہا لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو اس 4 نمبر سوال کا انہوں نے جواب دیا ہے مفتیان کرام نے، کوشش ہو کہ مسجد میں کوئی حافظ ہی ختم قرآن کے ساتھ تراویح پڑھائے، تاکہ کم سے کم ہمارے مساجد ختم قرآن کی سنت سے محروم نہ رہے۔ لیکن اگر کوئی حافظ نہ مل سکے تو مجبوری میں الم تر کیف فعل ربک یعنی سورہ فیل سے ہی تراویح پڑھ لی جائے۔ اگر کوئی حافظ نہ ملے تو مساجد میں سورہ فیل سے ہی تراویح پڑھ لی جائے۔ نمبر 5 نمبر کا سوال انہوں نے کیا تھا،
کچھ بچوں کا حفظہ بھی مکمل نہیں ہوا لیکن وہ بالغ ہو چکے ہیں، مثلا 10 یا 20 پارے کے حفاظ ہے، کیا وہ تراویح میں 20 پارے 30 رمضان تک پڑھا سکتے ہیں، یا 20 پارے 20 دن میں پڑھا ہے پھر علم ترا سے بھی پڑھ لیں؟ تو اس 5 نمبر سوال کا جواب یہ دیا ہے، بچہ اگر بالغ ہے تو امامت کر سکتا ہے، پھر اگر وہ مکمل حافظ نہیں ہے تو جتنے پارے بھی اس کو یاد ہے اتنے ہی تراویح میں پڑھ لے، چاہے چند دنوں میں وہ پارے پڑھ لینے کے بعد بقیہ دنوں میں علم ترا سے پڑھ لے، یا پھر انہی پڑھے ہوئے پاروں کو دہرا لے، یا پورے مہینے کی تراویح میں تھوڑا تھوڑا کر کے انہی پاروں کو پڑھ لے۔ بس یہ خیال رہے کہ قرات کی جو واجب مقدار ہے، ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں، اس سے کم قرات کسی رکعت میں نہ ہونی چاہیے۔ سوال نمبر 6 انہوں نے کیا ہے، یہ تو آخری سوال ہے، سوال نمبر 6 آخری سوال ہے۔ آخری سوال سائل کا یہ تھا، عورتیں اگر آپس میں جماعت کے ساتھ گھروں میں تراویح پڑھنا چاہے تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ نیز اگر کوئی بالغ لڑکی حافظ قرآن ہے، کیا وہ صرف عورتوں کو با جماعت اس طرح پڑھا سکتی ہے کہ آواز گھر سے باہر نہ نکلے؟ تو اس 6 نمبر سوال کا جواب یہ دیا ہے، حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ عورتوں کی جماعت میں خیر نہیں ہے، اس لیے عورت کی امامت کو علماء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، خواہ تراویح کیوں نہ ہو۔ لہذا عورتوں کو چاہیے کہ تنہا نماز پڑھے یا گھروں میں مرد کی امامت میں پڑھ لے، لیکن اگر کوئی عورت حافظہ ہے اور قرآن کریم کو یاد رکھنے کی غرض سے تراویح پڑھانا چاہتی ہے تو کچھ علماء نے اس کی گنجائش دی ہے، لیکن اس صورت میں بھی عشاء کی فرض نماز، وطر اور سنتیں سب تنہا پڑھیں گی۔ نیز جماعت بڑی نہ ہو، باہر سے عورتوں کو شرکت کے لیے نہ بلایا جائے۔ نیز امامت کرنے والی عورت آگے کھڑی ہو جانی چاہیے، امامت کرنے والی عورت آگے کھڑی ہونے کے بجائے بیچ صف میں کھڑی ہوں گی۔ تو یہ آخری سوال کا جواب تھا۔ تو دوستو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینے میں یقیناً بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ ہم لوگ مسجدوں میں باجماعت تراویح پڑھنے سے محروم ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے جو بھی قدم اٹھایا گیا ہے وہ ہمارے خیر اور ہمارے فائدے کے لیے ہے، اس لیے اپنے گھروں میں ہی تراویح پڑھ لے، باہر بالکل جماعتوں کی صورتیں نہ بنائے۔ رہا مسجد کا مسئلہ تو مسجد میں 2 یا 3 لوگ مل کر تراویح ادا کر سکتے ہیں، اور باقی نمازوں کی طرح تراویح کی بھی دو لوگوں سے جماعت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اسی غرض سے ہم نے اس ویڈیو کو بنایا تھا۔ بہت سارے لوگ پریشان تھے کہ رمضان میں تراویح کس طرح پڑھیں، مسجدوں میں جانے نہیں دے رہے ہیں اور زیادہ بھیڑ جمع نہیں کرنی ہے، تو تراویح کس طرح پڑھنی ہے، اور بہت چھوٹے مسائل تھے اس کو پیش کیجئے۔ تو ہم نے علماء اور مفتیان کرام کے جو فتاوے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور اپنے علاقوں میں، اپنے گھر والوں میں، گاؤں والوں میں اس کا ماحول بنائیے، اور اپنے گھروں میں رہیے۔ اللہ رب العزت سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اور اس کرونا وائرس نام کی جو بیماری اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ سامنے آ رہا ہے، اس لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کرے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ و استغفار بھی کرے۔ انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس وبائی بیماری کو ختم فرما کر اللہ سب کو امن و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں میں رکھیں گے۔ السلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمد